ہوٹل پہ کھانا کھانے کا کبھی آپ کو اتفاق ہو نا، خاص طور پہ یہ جو ہائی وے پر ہوٹل ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ جس منجی پر جس ٹیبل کے اوپر کھانا لگانا ہوتا ہے وہاں مکھیوں کی پوری ایک فوج موجود ہوتی ہے، مکھیوں کی ایک پوری فوج موجود ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ایک ڈنڈے کے اوپر ہم نے کپڑا لگایا ہوتا ہے، ہم یوں کرتے ہیں، مکھیاں تھوڑی سی اڑ گئی، ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہاں ٹیبل کلیئر ہے نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں مٹھائی کہیں پڑی ہو تو اس پہ بہت ساری مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ جب کوئی لینے کے لیے آتا ہے تو حلوائی ایسے ہاتھ ہلاتا ہے، مکھیاں ہٹا دیتا ہے۔ مکھیاں اپنا پورا کام کر چکی ہوتی ہیں، اگلا پچھلا سب انہوں نے اپنا پورا بیت الخلا خالی کر دیا ہوتا اس پہ، لیکن ہم کیا ہے، دل کی تسلی کے لیے اس طرح کا کازمیٹک، اسے کہتے ہیں کازمیٹک اسٹیپ۔ کازمیٹک اسٹیپ، کازمیٹک بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے نا، کہ کبھی کبھی تو دلہن کی کازمیٹکس جب اتر جاتی ہے نا اگلے دن صبح میں تو پتہ لگتا ہے یہ دلہن نہیں تھی، دلہا تھا۔ اجاز تم کو خوش ہو رہے ہو؟ اچھا خیر اینیوے، لیکن آپ دیکھیں اس بات کو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات، یہ اس کو کہتے ہیں کاسمیٹک کا کمال، میک اپ کا کمال، اس کو کہتے ہیں میک اپ کا کمال، ٹھیک، سرسری جسے کہتے ہیں یوں یوں کر کے بس۔ نہیں وہ اچھا اجاز کو اس لیے تو پہلے متیرا کا پروگرام کرتا تھا، تو اس وجہ سے اس کو میک اپ کا پتہ ہے، میک اپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، میک اپ سے انسان کیا بن جاتا ہے۔ میک اپ اگر پریم چوپڑا پر کر دیا جائے تو وہ پرینکا چوپڑا جیسا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے خیر بات کرنی تھی بڑی اہم پاکستان کی اکانومی کے متعلق، تو میں کازمیٹک کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اب کازمیٹک کو تھوڑا سا آپ سمجھیے گا، میں کوشش کروں گا کہ اردو انگریزی کو ملا کر آپ کے سامنے مختصر سی ایک بات کر کے پھر آگے بڑھوں گا اور حالات حاضرہ کے پس منظر میں معیشت کے متعلق بات کروں۔ دیکھیے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ ٹیکس پیئرز سسٹم میں شامل کر لی، ٹھیک ہے، ان کا کہنا یہ ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے افراد، آپ کو پتہ ہے میرا اکیلا پروگرام جو ہے بالخصوص وہ چونکہ ملٹیپل جانراز میں آتا ہے اور بہت ساری آڈینسز اس کو دیکھتی ہیں، تو میں اب یہاں پر آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر پرسنل یا انڈیویجول انکم ٹیکس کا جو امپیکٹ ہوگا، میرا نہیں خیال کہ وہ $1 بلین سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، $1 بلین سے زیادہ نہیں ہوگا، اور اس میں بھی زیادہ تر آپ سمجھیں کہ جو حصہ ہے وہ، یا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ گورنمنٹ افسران کا ہے یا ایسے اداروں کا ہے جو ٹیکس دیتے ہیں، یہ وہ ہیں جو سرکار سے ہی تنخواہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا ٹیکس کٹ جاتا ہے، یہ انڈیویجول انکم ٹیکس میں آتے ہیں، تو باضابطہ معیشت کا حصہ ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ امپیکٹ کریٹ بھی کر رہے ہیں، آپ نے کہا ہم نے لوگوں میں خوف کی فضا پیدا کر دی، اب لوگ ٹیکس دینے پر آمادہ ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، لیکن امپیکٹ $1 بلین سے زیادہ نہیں ہوگا، 300 ارب روپے آس پاس اس کے، رفلی بال پارک فگر، امپیکٹ کی بات کر رہا ہوں میں، امپیکٹ نہیں ہوگا اس سے زیادہ۔ آئی ایم ایف کیا بول رہا ہے کہ آپ کو کتنی فنڈز کی ارینجمنٹ کرنی پڑے گی ایکسٹرنل ڈیٹ کو فائنینس کرنے کے لیے؟ $110 ارب، 110 بلین، 110 بلین آپ نے ارینج کرنے، اور $1 بلین امپیکٹ کریٹ ہوگا انڈیویجول انکم ٹیکس کا۔ فوکس یہ ہے کہ $110 ارب واپس کرنے کے لیے ملک کے تمام ریسورسز $1 ارب کو جمع کرنے پہ لگ گئے۔ سر آپ لوگوں کی اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہوں کہ آپ کی عقل میں اضافہ ہو، کیونکہ اگر آپ نے کسی کو $110 واپس کرنے ہوں اور آپ پورا سال محنت کر کے $1 اکٹھا کرنے کے اوپر زور دیں، واپس کتنے کرنے؟ $110،
اور آپ پورے سال میں ساری محنت کر کے ڈراوے دھمکیاں خوف پیدا کر کے خوف کی فضا پیدا کر کے 1 روپیہ جمع کرتے ہیں، تو بھائی آپ سے زیادہ بڑا عقل مند کوئی نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے ذہانت اور عقل کی دعا کر سکتا ہوں، تاہم وہ ایسے اتنی آسانی سے ملتی نہیں. دولت مل سکتی ہے لیکن عقل ایسے نہیں ملتی، ذہانت ایسے نہیں ملتی، فہم ایسے نہیں ملتا، فہم و فراست ایسے نہیں ملتی، بصیرت ایسے نہیں ملتی. دولت مل جاتی ہے، پیسے تو کن کن لوگوں کے پاس ہوتے ہیں؟ مستقیم پیسے تو ان کے پاس بھی ہوتے ہیں. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا پیسے تو ان کے پاس بھی ہوتے ہیں. پیسے کما سکتے ہو آپ، لیکن عقل، ذہانت، فہم یہ چیزیں نہیں مل سکتی. تو بنیادی بات یہ تھی. اب اس کے بعد آتے ہیں، کیونکہ میرا دل یار بڑا گھبرایا ہوا ہے جب سے وہ IMF کی میں نے رپورٹ پڑھی. IMF کی رپورٹ کے اندر انہوں نے پیسے تو دے دیے، لیکن باتیں انہوں نے اتنی سنائی کہ بندے اگر کوئی عزت دار ہوتا تو کہتا یار واپس لے لو یار، نہیں چاہیے اتنی باتیں سن کے ہم پیسے نہیں لیں گے آپ کو. وہ فلم تھی نا امیتابھ کی، اس کا بڑا مشہور ڈائلاگ تھا، ہم ایسے پیسے نہیں لیتے. سمجھ گئے نا آپ؟ خیر اینی وے، لیٹ اٹ بی. انہوں نے دے دیا، آپ نے لے لیے. آتا پیسہ کس کو برا لگتا ہے. اب آ جائیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن پر اور اس کی اہمیت پاکستان کے لیے. دیکھیں میرے نزدیک سب سے اہم جز SCO کے اجلاس کا یہ ہے، سب سے اہم نقطہ اس اجلاس کا یہ ہے کہ جناب جے شنکر صاحب جو کہ ہندوستان کے بیرونی تعلقات کے وزیر ہیں، وزیر خارجہ ہیں، وہ پاکستان تشریف لائے. کیونکہ بنیادی طور پہ SCO کا جو ادارہ ہے اس کے ممبران آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں. ان کے نام بیلاروس، یہ الفابیٹیکل آرڈر میں ہیں، اس لیے آپ یہ نہ سمجھے گا کہ اہمیت کے مطابق یہ الفابیٹیکل آرڈر میں، انگریزی کے الفابیٹیکل آرڈر. بیلاروس، چائنا، انڈیا، ایران، قزاقستان، کرغستان، پاکستان، رشیا، تاجکستان، ازبیکستان. تو بنیادی طور پہ یہ سینٹرل ایشیا روس کو جوڑ دیتا ہے کس سے؟ اس خطے کے ساتھ، یعنی چین، پاکستان، ہندوستان ہمارے ساتھ میں جوڑ دیتا ہے. یعنی یہ بڑی گہری ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں بات ہے، اور ایک گہرا بانڈ ہے جو یہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے قیام کے بعد، کیونکہ یہ اس کا قیام ہوا 15 جون 2001 کو، 23 سال ہو گئے، اس بڑا اہم ہے یہ ادارہ. یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بین الممالک سلامتی، یعنی کہ میوچول سیکیورٹی، پولیٹیکل یعنی سیاسی و معاشی یعنی اینڈ اکنامک کوآپریشن، تال میل کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. اس کے ایجنڈے میں کوئی شک نہیں، اس کے ایجنڈے میں کوئی شک نہیں کہ امن و امان و سلامتی جو ہے وہ سب سے زیادہ ترجیح رکھتا ہے. پھر خطے کی سیاسی اہمیت و وقت، اور پھر اس کے بعد معاشی تعاون، اکنامک کوآپریشن اس کے ایجنڈے میں شامل ہے. یہ جو ممالک ہیں، ان ممالک کے اندر آپ یہ یاد رکھیں کہ باہمی طور پر جن ممالک کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اس وقت ویسٹ میں وہ مقبول تصور نہیں کیے جاتے، اور پاکستان اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک پل کا کردار ادا کرے ویسٹ اور ان ممالک کے درمیان. 3 ممالک تو اس میں نے آپ کو گنوا دیے، جو ممالک وہ ہیں جو ایک آنکھ نہیں بھاتے ویسٹ کو.
3 ممالک اس میں جو ممبران کی فہرست میں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے مشرق وسطیٰ کے حالات خراب ہیں، یوکرائن کے حالات خراب ہیں، چین کے متعلق ویسٹ کی کیا رائے ہے آپ جانتے ہیں۔ تو پھر اس کی اہمیت پھر دیکھیں کس پہ مرکوز ہو گئی۔ اس کا جو تمام فوکس ہے وہ اس چیز پر ہے کہ اتنے سالوں کے بعد کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی موقع نکال کر کسی طرح ہندوستان کے وزیر خارجہ جناب جے شنکر صاحب جو ہیں وہ پاکستان آ گئے، اور ان کے جب یہاں آنے کا ہوا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ امیدیں پاکستان میں بڑھ گئیں کہ شاید تعلقات بہتر ہونے کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ گارنٹی نہیں ہے، اس کے بارے میں بلاول بھٹو صاحب کا بیان بھی کل کا موجود ہے۔ اچھا، ان دونوں ممالک کے درمیان دیکھیں، اب تو میں اکیلا امن کی بات نہیں کر رہا نا، اب تو نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ بھی ہیں، اس سیاسی جماعت کے سربراہ ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہے برکھا دت جو ہندوستان سے آئیں انہوں نے انٹرویو بھی لیا، جناب نواز شریف صاحب جو کہ سابقہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مودی صاحب بھی تشریف لاتے اچھا رہتا، میں خود یہی محسوس کرتا ہوں۔ تو باہمی طور پر دونوں ممالک کے درمیان کوئی امن معاہدہ یا امن کے موضوع کے اوپر گفتگو شروع ہو جاتی، تعلقات میں دونوں ممالک کے درمیان بڑی تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ قصوروار کسی کو نہیں ٹھہراتے ہم، کیونکہ یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو ہو گئی باتیں ماضی میں ہو گئیں۔ اب ہمیں اپنے مفادات دیکھنے ہیں، کیا مفادات ہیں علاقائی، سیاسی، معاشی، ان مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اب ایس سی او کے اجلاس سے ایک سیڑھی اوپر سوچتے ہیں، یعنی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حالات دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں۔ تو اس میں یہ کہ سب سے پہلا ہمارا آبجیکٹو معاشی ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے آسان وہی ہے، کاروبار اور تجارت کی بحالی۔ دیکھیں دونوں ممالک کے درمیان یہ بہت ضروری ہے کہ بزنس اور اکنامک ایکٹیویٹیز، ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو جائیں۔ سب سے اہم چیز میں نے آپ کو کیا بتائی؟ دولت سے بھی زیادہ اہم کیا ہے؟ علم ہے۔ علم کا متبادل تلاش نہیں ہو سکتا، تو علمی طور پر ایک انٹرچینج ہو جائے، نالج انٹریکشن اور نالج اکانومی کے دور میں آپس میں ایک تعلق پیدا ہو۔ اچھا، نالج اکانومی کے دور میں دونوں ممالک کے درمیان رابطے ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اس کے بھی دو ایریاز ہیں، ایک جیسے میں نے آپ کو بولا روایتی طور پر سافٹ ویئر، ایک ہارڈ ویئر۔ تو اس میں ہارڈ ویئر میں تو خیر اب ایک سمندر ہے پورا، انفراسٹرکچر سے لے کر، ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر سے لے کر، ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر سے لے کر، نیٹ ورکنگ سے لے کر، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی کمپنی اس وقت کون سی ہے؟ پتہ ہے دنیا کی سب سے قیمتی کمپنی کون سی؟ نہیں پتہ آصف بھائی آپ کو؟ انویڈیا۔ دنیا کی سب سے قیمتی کمپنی کا نام ہے انویڈیا، ٹھیک ہے نا؟ اور انویڈیا کمپنی گرافک پروسیسر یونٹ یعنی جی پی یو بناتی ہے، اسپیشلائزیشن اس کی اس میں ہے، اور بھی بہت سارے شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، ایسے نہیں کہ اور شعبہ جات میں کام نہیں کر رہی ہے، لیکن دنیا کی سب سے قیمتی کمپنی انویڈیا۔ آپ کو پتہ ہے نا اس میں جو ایکوپمنٹ موجود ہوتا ہے اس کو کرپٹو کرنسی کی مائننگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ جو بلاک چین وغیرہ یہ لوگ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا، یہ اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سب سے دنیا کی قیمتی کمپنی ہے انویڈیا۔ تو یہ ایک سمندر ہے، میں نے تو ایک آپ سے جد کی بات کی، انٹیل کی، اے ایم ڈی بھی اب تو آ گیا دنیا میں، آپ کو پتہ ہے اب اے ایم ڈی کا نام زیادہ ہو گیا، جو کمپیوٹر کے اندر جو پروسیسر جو تیار کرتے ہیں یہ سارا وہاں سے۔
تو بنیادی بات یہ، اس میں ہندوستان کا بھی اپنا نام ہے، ہندوستان بھی بہت سارے کام کر رہا ہے اس میں۔ پاکستان نسبتاً آئی ٹی کے شعبے میں، نالج اکانومی میں تھوڑا سا پیچھے ہے، لیکن ٹیلی فونی اور کمیونیکیشن کے اندر اچھا نیٹ ورک ہے ہمارا، اچھا انفراسٹرکچر ہے۔ انفارچونیٹلی سیاسی حالات اس ملک میں خراب ہیں اور ہم سے مینیج نہیں ہو رہے، تو ہم اس کا غصہ آئی ٹی اور ٹیکنالوجی پر نکال رہے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں پالیسی میکرز نہیں ہیں، تو جب تک اہل بصیرت پالیسی میکنگ پوزیشنز پر نہیں آئیں گے، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، میری باتیں ان کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں، نالج اکانومی کے اس دور میں، علم کے اس دور میں، ذہانت کے اس دور میں، دونوں ممالک کے درمیان میوچول کوآپریشن کی بہت زیادہ ضرورت، پوٹینشل بھی ہے۔ ہماری مارکیٹ جو ہے، اس میں آپ سمجھیں کہ انڈیا کی مارکیٹ کے اندر کہیں کہیں سیچوریشن آ گئی، ہماری مارکیٹ میں ابھی بھی پوٹینشل موجود ہے۔ دونوں ممالک آپس میں بیٹھ سکتے، میں اکیلا تو نہیں کہہ رہا یار، یہ تو نواز شریف صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مودی صاحب کو آنا چاہیے تھا، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ پھر آ جائیں آپ، کوئی ایک شعبہ ہے، تجارت کا شعبہ ہے، صنعت کا شعبہ ہے، ایگریکلچر، اتنا کام ہے دونوں ممالک کے درمیان، اتنا کام ہو سکتا ہے۔ تو امن کے جو لوگ وہاں ہیں بنیادی طور پہ وہ لوگ اپنا کوئی نہ کوئی اس میں نا قرض یا انٹرسٹ کریٹ کر لیں۔ جب آپ کا اکنامک بزنس یا فائنینشیل اکنامک انٹرسٹ کریٹ ہو جائے گا تو مجبوراً تعلقات دونوں ممالک کو ٹھیک کرنے ہی پڑیں گے، مجبوری ہو جائے گی دونوں ممالک کی مجبوری ہو جائے گی۔ اور میرے نزدیک ایگریکلچرل پروڈیوس کی قیمت بھی کم ہو سکتی، الیکٹرونکس کی قیمت بھی کم ہو سکتی، کمپیوٹر ایکوپمنٹ، ڈیجیٹل ایکوپمنٹ، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی ایکوپمنٹ، ان کی قیمتیں بہت کم ہو سکتی، مشینری، انڈسٹریل گڈز، انڈسٹریل پروڈکٹس، ان کی قیمتیں پاکستان میں کم ہو سکتی ہیں اگر ہم ہندوستان کے ساتھ امن کا تعلق پیدا کر کے تجارت دوبارہ سے پہلے کے طرز پر بحال کر دیں۔ یہ میں نے آپ کو ابھی پوری گہرائی میں گیا ہی نہیں ہوں، یہ تو ایک سمندر ہے۔ اور پھر ٹورزم پوٹینشل دونوں ممالک کے لیے، وہاں والے یہاں آنا چاہتے ہیں، یہاں والے وہاں جانا چاہتے ہیں ٹورزم کے لیے، ہم تو ویلکم کرتے ہیں بھائی۔ پاکستان از اے ویری ویلکمنگ کنٹری، آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستانی پاکستان آتے ہیں، وی آر ویری ویلکمنگ ٹورڈز دیم۔ اب پاکستانی ہندوستان جاتے ہیں، وہ اصل میں میڈیا نے ان کے اتنا زیادہ ذہن میں زہر گھول دیا ہے، یوٹیوبروں نے، معذرت کے ساتھ مجھے جو پسند کرتے ہیں یوٹیوبر وہ تو اچھے ہیں، کٹو ہیں، دھرمیندر ہیں، ہے نا، مستقیم بھائی آپ نے بھی دیکھا ہے، گورو کی ہے ویڈیوز اچھی ہیں، میری ویڈیو آپ نہیں بناتے، ان کو منع کر دیا گیا، کہتے ہیں یار یہ محب وطن پاکستانی اس کی ویڈیو چلائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ ہماری ساکھ متاثر ہوگی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کے درمیان کانٹیکٹ رہنا چاہیے، اگر میری کلپ نہیں بھی لگائیں گے تو کوئی فرق مجھے نہیں پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر لگائیں گے تو تب بھی اچھے طرز پہ لگائیں گے تو ہم اپریشیٹ کریں گے، باقی اگر ان کو منع ہو گیا ہے جو بھی وہاں، کیونکہ وہاں پر پورا آرگنائز طریقے سے چلتا ہے کہ کس کی کلپ چلانی ہے کس کی نہیں چلانی، تو وہ جو بندہ پاکستان کے حق میں زیادہ بات کر رہا ہو، تھوڑا زیادہ فیمس ہو رہا ہو، پاکستانی ہو، ہندوستان میں فیمس ہو رہا ہو، تو وہ خود ہی پھر وہاں پہ ان کے ہاں انسٹرکشن آ جاتی ہے کہ بھائی اب اس بندے کو زیادہ نہیں آگے لاؤ، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہندوستان میں یہ ہمارے ہندوستانیوں سے زیادہ مشہور پاکستانی ہو جائے، ایسے بھی ہوتا ہے، ہے ایک جنوین بات، کوئی بات نہیں، ہم برا نہیں مانتے اس بات کا، لیکن بات یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل انٹریکشن بھی ہونا چاہیے۔ یہ تجارت کے تو میں نے آپ دو ایریا، بہت سمندر ہے یار، اتنا سمندر آپ پریشان ہو جاؤ گے، لیکن پیپل ٹو پیپل انٹریکشن جب پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کی آپس میں ہوگی نا، یقین کرو جو دل میں کوئی شک و شبہات ان پچھلے 10-15 سال کے اندر میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور سیاستدانوں کے ذریعے بڑھ گئے ہیں، ہندوستان میں زیادہ ہیں، پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے، میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔
تو وہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ کانسٹنٹلی مائنڈز کو جب اس طرح الٹی سیدھی نیوز دے کے کسی نہ کسی طریقے سے, کیونکہ ہندوستان میں پولیٹکس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے سے ووٹ ملتے ہیں, اس لیے لوگوں کے دلوں میں قدورتیں پیدا ہو گئیں, وہ دور ہو جائیں گی اگر پیپل ٹو پیپل انٹریکشن ہو. ٹورزم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹورزم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں ٹورزم پہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ دیکھو لوگ جب آتے ہیں, دیکھتے ہیں, خود ایکسپیرینس کرتے ہیں تو پھر ان کو پتہ لگتا ہے. سوشل میڈیا میں تو یہاں پر بھی منفی لوگ ہیں, وہاں پر بھی کچھ منفی لوگ ہیں, آپس میں منفی باتیں کرتے ہیں لوگ, اس سے وہ ہو جاتے ہیں, رائیولری کریٹ کرتے ہیں. لیکن جب پیپل ٹو پیپل انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ریئلٹی سامنے آ جاتی ہے کہ یار یہ لوگ بھی ہماری طرح کے ہیں, ان کی بھی ہماری طرح کی لائف سٹائل ہے. پھر وہ دل میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. یہ ڈور اوپنر ہے نا, جب یہ ڈور اوپنر ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ تجارت, صنعت, ہر جگہ پر آپ کوآپریشن کر سکتے ہو, تعاون کر سکتے ہو. اکانومیز بڑی بڑی ہیں, یہ دیکھیں نا, پاکستان 5ویں سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے, ایک مارکیٹ تو ہے نا, اور ہندوستان کے بالکل برابر میں, ایسے بھی نہیں کہ دور, تو ایک مارکیٹ, وہ ہمیں ایز اے مارکیٹ ٹریٹ کریں گے. بہت ساری ایسی گڈز اینڈ سروسز ہیں جو ہم اور ممالک سے منگواتے ہیں, وہ اگر ہمیں ہندوستان سے مل جائیں گی سستے داموں تو ہم لے لیں گے ان سے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں مارکیٹ ایکسیس انڈیا میں کبھی کبھار نہیں ملتا, کیونکہ وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا, دیکھو ہم یہ سوچتے ہیں وہ غلط ہیں, وہ ہمارے بارے میں سوچتے ہوں گے, میں نہیں کچھ کہہ سکتا. لیکن یہ الزام تراشی سے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھو یہ چوک چوراہوں پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے پر انگلی اٹھا کر یوں کرنا, یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. Who is at fault, یہ کس کو کیا پتا. This is not a world of heroes and villains. یہ کوئی انڈین فلم نہیں ہے کہ جس میں ہیرو بھی ہوگا اور ولن بھی ہوگا. یہاں پہ تو بندہ اپنے غرض دیکھ رہا ہے, جس کے غرض میں کوئی آ رہا ہے وہ غرض کے حساب سے چل رہا ہے. غرض ہمارا ہوگا تعلق اچھا کرنے میں, اور غرض کیسے پیدا ہوتا ہے, جہاں اکنامک انٹرسٹ پیدا ہو جائے. اکنامک انٹرسٹ آپ کریٹ کر دو, آپ خود دیکھو حالات بہتر ہو جائیں گے. بہت سارے کاروباری لوگ یہ بات کرتے رہے ماضی میں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ دلوں میں لوگوں کے خوف بھی ہے, بین الاقوامی طاقتوں کے ذہن میں بھی خوف ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اگر دوستی ہو گئی تو یہ اکانومکلی اب یہ اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے دنیا پر. تو مختصر میرے پاس چند ہی سیکنڈ اب ہیں پروگرام کے اندر, میں مختصراً یہ بتاؤں گا کہ ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہندوستان کے لیے جو کانسٹنٹ ایک چیز ہے کہ پاکستان کے ساتھ تناؤ کی کیفیت ہے, وہ اس کو امپیکٹ کر رہی ہے, اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کی بھی اکنامک ڈیپینڈنس جو دیگر ممالک پر ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. تو ان کے بھی انٹرنیشنل ورلڈ کے بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ضرور ہوں گے, ایسی بات نہیں, ضرور ہوں گے. اب ہندوستانی میڈیا یا یوٹیوبر یہ پک کر لیں تو آگاہی وہاں پر بھی پیدا کریں کہ بھائی آپس میں دوستی کر لو. پرایوں کو اچھا نہیں لگے گا کہ پاکستان ہندوستان آپس میں دوستی کر لیں. ویسے ہیں تو ہم ابھی بھی پرائے, لیکن یہ ہے کہ سمجھ جائیے آپ بات کو خود. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آج میں نے کوشش کی اچھی بات کروں, تو اچھی باتیں کی میں نے. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.